السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میرے پیارے بھائی مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول، آپ نے ایک تو یہ کہ ان وائسوں کے اندر آپ غصے میں آ گئے۔ غصہ بری بات ہے اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کو میں وظیفہ اور طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ جب غصہ آ جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، یا چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے تو آپ باوضو ہو جایا کریں۔ وضو ہو تب بھی باوضو ہو جایا کریں۔ آپ کا بلڈ پریشر یا جو آپ کا خون کا پریشر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ تھوڑا نارمل ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے پہلے تو پچھلی وائسوں میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں سلف کی طرف لے جائے، آمین و ایاک۔ اور اسی طرح آپ نے پھر دعا دی کہ تو آپ کی نیک دعاؤں پر آمین و ایاک۔ پھر آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ لعنت کی، اور کہا کہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ کے لعنت کے ورڈ کے بدلے میں آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار میرے اس کلمہ گو بھائی عارف بن نور محمد بن غلام رسول پہ اپنی بے انتہا رحمتیں کر۔ آپ کی لعنت کے جواب میں آپ پہ کرتا ہوں رحمتیں کہ یا اللہ میرے اس کلمہ گو بھائی عارف بن نور محمد بن غلام رسول فرام انڈیا، ہندوستان، بھارت، اس پہ اپنی رحمتیں کر دے اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دے۔ تو میرے بھائی، لعنت کرنا بہت بھاری کام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، اور میں آپ کے ان جملوں کو فی سبیل اللہ معاف بھی کرتا ہوں، اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کے یہ جملے آپ پہ نہ لوٹنے پائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع کر دے ان جملوں کو، اور اللہ آپ کو معاف کر دے۔ میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ جو کوئی کسی لعنت کرنے والے پر لعنت کرتا ہے، صحیح مسلم ہے، لعنت کا مستحق اگر وہ نہ ہوا، یعنی میں نہ ہوا، تو لعنت کہاں جائے گی؟ لعنت کرنے والے پر، یعنی عارف بن نور محمد بن غلام رسول پہ لعنت پڑے گی۔ تو اس لیے آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں۔ باقی میں نے آپ کی اس لعنت کو معاف کیا۔ آپ اگلی وائسوں میں 10-15 لعنتیں اور کر دیں، میں ایڈوانس میں وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ بہت بڑے ولی اللہ پر، تو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں ولی اللہ مانتا ہوں۔ اب رہ گئی بات، آپ نے کہا کہ قدوری کی عبارت پوری نہیں پڑی۔ میرے پیارے بھائی، میں نے جو بات کہی وہ آپ کو پوری وضاحت سے کہی، آپ پوری عبارت کر کے مزید میرے ہاتھوں پھنس گئے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ میرے کو دماغ میں پوری عبارت نہیں تھی، اچھی طرح موجود تھی، لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری وائس کم سے کم ہو، اس لیے جو موضوع متعلقہ ہے وہاں کی بات کہی ہے، آگے کو چھوڑ دیا۔ اب آپ نے جو عبارت بھیجی اور میں نے پہلے پڑھ کر بھی سنا دی اور دنیا والوں کے یہ سامنے بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جو محمد اقبال سلفی نے کہا وہ قدوری کتاب الحدود میں موجود ہے، جس کا پرنٹ آپ نے واٹس ایپ پر دکھایا، آپ کی بستی اور علاقے کے سارے لوگوں نے دیکھا، تو مشتاق بھائی اور لوگوں کو بھی دکھائیے۔ جو عارف بھائی نے قدوری کتاب الحدود کا یہاں پرنٹ لگایا، کیا لگاتے ہیں پہلے تو یہ سن لیجئے نا۔ اس عبارت کے اندر کیا ہے؟ اس عبارت کے اندر ہے وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطَئَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، جو کسی ایسی عورت سے نکاح کر لے کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حلال نہیں تھا، اچھا خالی نکاح نہیں کیا بلکہ اس سے وطی بھی کر لی، ہم بستری بھی کر لی، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مشتاق بھائی، یہ میں نے نہیں بھیجی ہے، اب یہ قدوری کتاب الحدود کا فوٹو مقامی مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول بھائی نے بھیجا ہے۔ اب یہ میں آپ کو پورا پیج ہی پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس پیج کا اس حصے کا بغیر انجیکشن لگائے میں آپ کو آپریشن بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہاں کیا ہے کہ جس عورت سے نکاح حلال نہیں تھا اس سے نکاح کر لیا۔ مشتاق بھائی ذرا یہ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، مقیم مفتی صاحب عارف بھائی بھی جانتے ہیں، باقی بھی کلمہ پڑھنے والے جتنا بھی کوئی کم علم ہو اتنا ضرور جانتا ہے، نکاح کس سے آپ کا حلال نہیں ہے، آپ کا نکاح کرنا کس سے حلال نہیں ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔
اب میرے بتانے اور آپ کے جاننے میں فرق یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید سے وہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں جس کے اندر اللہ نے ان عورتوں کا بیان کر دیا کہ جن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، مطلب کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا ناٹ الاؤڈ، حلال نہیں ہے۔ کس سے؟ باپ کی بیوی سے، وہ چاہے سگی ماں ہے، ستیلی ماں ہے، یا ہم نے اس سے دودھ پیا ہے۔ تو یہاں آیت نے یہ بتایا کہ باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیا مطلب حرام ہے، وہ عورتیں کون سی ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن الی آخر الآیہ۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ تو ماں سے نکاح حلال ہے مشتاق بھائی؟ نہیں حلال۔ اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو۔ پھر اگر تم نے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، یعنی سگے بیٹے کی بیوی بہو، اور اسی طرح دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا وغیرہ۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا؟ یہ قرآن مجید تھا۔ مفتی صاحب پھر آپ نہ کہنا کہ میں من مانیہ کر رہا ہوں، نہ یہ وید ہے نہ یہ گیتا ہے، یہ خالصتاً قرآن پاک تھا۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ کون سی؟ آیت 22 اور آیت 23۔ اب ان عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے، اور قدوری کتاب الحدود کہتی ہے وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نکاح ہوا، ایسی عورت سے نکاح کر لیا کہ جس سے نکاح کرنا، تزوج ہر بندہ جانتا ہے نا کہ شادی کر لی، ایسی عورت سے شادی کر لی کہ جس سے لا یحل لہ نکاح ہوا، نکاح کرنا حلال نہیں تھا۔ اب کیا مطلب؟ مطلب ماں سے کر لی، بہن سے کر لی، بیٹی سے کر لی، بھتیجی سے کر لی، پھوپھی سے کر لی، خالہ سے کر لی نا، اور ہم بستری بھی کر لی۔ یہ کتاب قدوری کتاب الحدود کہتی ہے کہ اس پر حد کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس شخص کو جا کر قتل کر دو اور اس کا مال لوٹ لو جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہے؟ ہاں جی، ایسے بندے کی سزا قتل ہے۔ اور ان مقلدوں کی شریعت میں کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نہیں۔ آگے چلیے، آگے یہ کتاب کہتی ہے وَمَنْ أَتَمْرَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ، اور جو شخص عورت کی مکروہ جگہ میں آیا، کیا مطلب کہ بیوی کی پخانے کی جگہ میں اس نے ہم بستری کر لی۔ تو جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ ایسا بندہ لعنتی ہے۔ اور آگے کہا او عامل عمل قوم لوط فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ۔ اب آپ مفتی صاحب کے پوائنٹ پر کہ جس نے قوم لوط کا عمل کر لیا اس پر حد نہیں ہے۔ کس کے نزدیک حد نہیں ہے؟ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے وَيُعَذَّرُ کو جو ہے وہ
انڈر لائن بھی کیا اور بڑا زور بھی لگایا کہ وَيُعَذَّرُوا وَيُعَذَّرُوا، تو مفتی صاحب حد اور ہے، وَيُعَذَّرُوا تعزیر لگانا اور ہے۔ اب یہاں ابو حنیفہ کی طرف منسوب قول شریعت محمدیہ اسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ سن لیجئے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ یہ ابو داود حدیث نمبر 4462، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے۔ فرمایا جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پالو، لونڈے بازی کرتے ہوئے پکڑ لو، کرنا کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، یہ ہے حد کہ لونڈے بازی کرنے والے کو قتل کر دو، والمفعول بھی، اور جو لونڈے بازی کروا رہا تھا اسے بھی قتل کر دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے لونڈے باز کی سزا ہے قتل، تے حنفی شریعت کیا کہتی ہے کہ فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، اس پہ حد نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، وَيُعَذَّرُوا تعزیر کی جائے گی۔ اب تعزیر میں وہ چخے کھرے بھی ہے، کیا مطلب؟ کیا آپ اسے برا بلا کہیں، ہے بے شرم، ہے ظالم، ہے ڈیٹ، تجھے شرم نہیں آتی؟ یا اس کو 2 5 10 کوڑے لگا دیں یا جوتے مار دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ایک طرف محمدی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف حنفی شریعت ہے۔ لوگوں کلمہ محمد کا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے چلو گے حنفی شریعت کے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ایک طرف ہو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ مجھے بتاؤ جو محمد کی شریعت کو چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے گا، وہ کافر ہوگا کہ مسلمان ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا کہ انصاف پسند ہوگا؟ اسی طرح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر حنفی شریعت کو اختیار کرے، وہ ظالم ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، یا وہ عارف باللہ ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ وَيُعَذَّرُ میں تعزیر ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے، میں نے چونکہ آپ کو کہا نا کوشش ہوتی ہے کہ وائس زیادہ لمبی نہ ہو، صرف مقیم مفتی صاحب ہی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابھی یہ صبح کویسچن آنسر گروپ 2 ہے، مجھے 21 22 گروپوں تک پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر میڈیا پر کام۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ قول منسوب شدہ مردود ہے۔ کیا ہے؟ مردود ہے ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اور یہاں بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر سند نام کی کوئی چیز ہے؟ میرے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں، مقیم مفتی صاحب، عارف صاحب کے مقتدیوں اور اسی طرح دیگر سننے والوں، یہ قدوری کی عبارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں سند نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ آپ کو نظر آتی ہے؟ سند کیا ہوتی ہے؟ سند میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن علی النفیلی حدثنا عبد العزیز ابن محمد عن عمرو ابن ابی عمرو عن اکرمۃ عن ابن عباس قال الى آخر۔ یہ ہے سند، اور یہاں سند ہے۔ یہ تو امام صاحب غریب پر ویسے تھوپ دیا۔ امام پر تومتے لگانے والی تو یہ فقہ حنفی ہے کہ جس پہ نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ فرنٹ ہے یا نہ بیک ہے، نہ اندھیرا ہے نہ اجالا ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، تو جو مرضی آیا امام ابو حنیفہ غریب کے سر پہ تھوپ دیا۔ ایک بات، اب امام صاحب کے نزدیک حد نہیں ہے، اسے تعزیر ہوگی۔ ہمیں تم کہتے ہو مقلد بنو اور تقلید کرو۔ او مفتی مقیم صاحب، میرے بھائی عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب، پہلے صاحبین سے تو تقلید کروا لو، پہلے صاحبین سے تو تقلید کرا لو، پھر اہل حدیث کو کہنا کہ تقلید کرو۔ ہم کیوں کریں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید، جب قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، جب امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم تقلید کریں گے؟
اب آپ کی یہ عبارت قدوری کتاب الحدود یہ تو تقلید پہ سوسائڈ کر رہی ہے. وقال رحمہم اللہ تعالی ہوا کالزنا فیحد، کہ صاحبین نے یہ کہا کہ یہ تو زنا ہے اور اس پر حد لگے گی، اس پر کیا ہوگا؟ حد لگے گی. تو کیا پتہ چلا کہ ابو حنیفہ کی تقلید خود ابو حنیفہ کے شاگرد نہیں کر رہے. ہمارا دماغ نہیں خراب ہوا کہ ہم تقلید کریں. ہاں، یا تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی سے پہلے تقلید کرا لو، پھر ہمیں کہنا کہ اہل حدیث ہو تم بھی مقلد بنو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے قدوری میں آنکھیں ہیں، آپ کی عرفیت باقی ہے. دونوں امام کیا کہتے ہیں؟ استاد کہتا ہے فلا حد علی عند ابی حنیفہ، کہ اس بندے پر لونڈے باز پہ حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے. اور استاد کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ زنا کی طرح ہے اور اس پہ حد جاری ہوگی. اور حد کیا ہے؟ فاقتلوا الفاعل والمفعول به. یہ ہیں سچے حنفی. کون؟ امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی. کیوں؟ اب سنیے عقد الجید کے حوالے سے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الراس والعین، حدیث رسول جب آ جائے تو وہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر. اس لیے اس مسئلے میں ابو حنیفہ کی بات قاضی ابو یوسف نے نہیں مانی تو ہم کیوں مانیں؟ شاید کہ اس وجہ سے حنفی مدرسوں میں لونڈے بازیوں کے واقعات بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں. کیوں کہ جناب حد ہے ہی نہیں. تعزیر میں آپ 10 جوتے بھی مار دیں تو تعزیر تو ہو گئی، 10 کوڑے مار دیں تو تعزیر ہو گئی. یا قاضی وقت جو مناسب سمجھے گا وہ طے کر دے گا. گردن تو بچ گئی نا، آج گردن بچی تھی کل پھر لونڈے بازی کر لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ فاقتلوا الفاعل والمفعول به. امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ تو زنا ہے اور اس پہ لگاؤ حد، کاٹو ان کی گردن، اتارو ان کا سر. تو یہاں یہ آپ کی اس بات کا جواب ہوا. اور آگے بھی لکھا ہوا ہے اے دیوبندیوں بریلویوں، ان مقلدوں سے اپنی گائے بھینسوں کو بھی بچا کر، بکری بھیڑ کو بھی بچا کر رکھنا. آگے لکھتا ہے کہ جس نے بہیمے سے جانور سے وطی کر لی فلا حد علیہ، اس پر بھی کوئی حد نہیں ہے. اور جس لین پر آپ نے پین پھیرا ہے وہ بھی سن لیں. ہاں سننے والوں سنو، یہ جو مفتی صاحب کیا نام ہے میرے بھائی کا، عارف بن نور محمد بن غلام رسول، یہ غلام رسول نے جہاں پر یہ جو ہے وہ لائن لگا دی، اس کے نیچے کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ بھی مفتی سے پوچھ لینا. جو دار الحرب میں جا کر کچھ زنا کر لے، ومن زنا فی دار الحرب، حالانکہ اس پہ لائن لگی ہوئی ہے، بھلا ہو میرے استاد سید طیب بھٹوی صاحب کا جنہوں نے مجھے قدوری پڑھائی. تو یہاں جہاں لائن لگی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں ومن زنا فی دار الحرب، جس نے دار الحرب میں جا کر زنا کر لیا تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی حد قائم نہیں ہوگی. ثم خرج الینا، دار الحرب میں زنا کیا اور پھر آ گیا دار الاسلام میں، تو کہا کہ اس کے اوپر بھی حد جاری نہیں ہوگی. کیا مطلب اگر ہم اس کا سادہ لیں، ایک تو جنگ والا علاقہ ہو گیا، حربی علاقہ، یا کافروں کے ملکوں میں جاؤ اور جتنا دل کھولو زنا کرو، اور اپنے ملک آ جاؤ تو تمہارے اوپر کوئی حد نہیں ہے. تو یہ تو فقہ حنفی زنا کو پروموٹ کر رہی ہے. جس کا جتنا دل چاہے جا کر دار الحرب میں رنڈیاں وہ کر لے. آگے میں نہیں بولتا کیا ہوتا ہے زنا میں. اور پھر مسلمانوں کے ملک میں آ جائے، امن شانتی ہو، میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو یہ تو سارا ادھر سے لونڈے بازی کو پروموٹ کر رہی ہے فقہ حنفی، اور ادھر سے تمہیں اجازت دے رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، تم گائے اور بھینس کو چوت ڈالو، بدکاری کر لو تو تمہارے اوپر حد کوئی نہیں ہے. اور ادھر سے جا کر دار الحرب کے اندر جناب زنا کرتے پھرو اور پھر دار الاسلام میں آ جاؤ تو اس کے اوپر حد قائم نہیں کی جائے گی.
واہ بھائی واہ، یہ کہاں سے اسلام آیا؟ سورہ نور پارہ نمبر 18 نے تو یہ بتایا ہے کہ زانیوں کو سزا دینی ہے، اور کیا سزا ہے؟ قرآن کی آیت اور نبی کے فرمان سے وہ سزا یہ ہے کہ زانی کوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر زانی شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کی سزا یہ ہوگی کہ انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ سنسار میں کیا ہے مفتی صاحب؟ عارف بھائی، کیا ان پہ پھول برسائے جائیں گے کہ لو جی بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے؟ یہ ہوگا۔ آئیے سنیے، آپ نے جو فوٹو بھیجا ہے نا، ومن زنا فی دار الحرب، دار الحرب میں زنا کرے دار الاسلام میں آ جائے، اس کے اوپر حد نہیں ہوگی۔ اس فقہ حنفی کے اس بدبودار قول کے مقابلے میں سنیے اللہ کا قرآن، اور میرے سننے والوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا آپ نے قدوری کتاب الحدود پہ ایمان لا کر عمل کرنا ہے یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس تعلق سے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ اکبر۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ اکبر۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سزا دی؟ صحیح مسلم ہے، یہ وید نہیں ہے، یہ گیتا نہیں ہے، یہ شاستروں کو نہیں پڑھ رہا، یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1690، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4415، جامع ترمذی حدیث نمبر 1434، ابن ماجہ حدیث نمبر 2550۔ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوارے زانی کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنساری، زمین میں اسے اس کے کندھوں تک گاڑ دیا جائے، دبا دیا جائے، اور پھر پتھر مار 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 کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب قرآن نے کیا اجازت دی ہے کہ کافروں کا ملک ہو یا دار الحرب ہو اور جناب وہاں جا کر آپ زنا کرتے پھرو اور پھر دار الاسلام میں آؤ تو تمہارے اوپر کوئی حد نہیں ہوگی؟ لا حول ولا قوت۔ زنا زنا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ حرام ہے۔ بیٹی بیٹی ہے، وہ چاہے کافر مودی کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی۔ یہ تو فقہ حنفی سراسر جو ہے وہ عورتوں کا بلاత్కాر سکھا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہندوستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ قدوری پر بین لگا دے، مودی سرکار کو چاہیے کہ قدوری پہ بین لگا دے۔ یہ قدوری تو کیا کہتی ہے کہ کافروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو نعوذ باللہ ریپ کرو، کافروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کا بلاత్కాر کرو، اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ اور تم پر حد نہیں ہے۔ تو جس کو زنا کی لت پڑ جائے وہ کافر کی بیٹی کے بعد مسلمان کی بیٹی کو چھوڑے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نستغفر اللہ العظیم۔ پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم جناب خیانت کرتے ہیں۔ اب مزہ آیا؟ اب تو آپ کو میں نے پوری عبارت پڑھ کے سنائی، فقہ حنفی کا کچھ باقی رہا؟ کک ہو گیا۔ کیا قرآن نے آپ کو اجازت دی ہے جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا کہ جاؤ دار الحرب میں زنا کرو اور تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے زانی کوئی بھی ہے، وہ کسی مسلمان کا بلاత్కాر کرے یا کسی کافرہ کا بلاత్కాر کرے اور ریپ کرے، کوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو اس کی گردن اتار کے رکھ دو۔ کمال! ایک طرف لونڈے بازی کی اجازت دے دی اور ایک طرف جناب، بلکہ وہ یورپ کے اندر قانون ہے نا آج کل تو کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، ہیں؟ تو شاید نعوذ باللہ کوئی قانون انہوں نے قدوری سے تو نہیں لیا کہ لونڈی بازی کرنے کو انہوں نے حلال بنا لیا کہ اس پر حد نہیں ہے اور تعزیر ہے۔
اور دارالحرب میں جا کر زنا کرو اور لوگوں کی گائے بھینسوں کا بلاత్కాر کر دو، تمہارے اوپر حد نہیں ہے۔ شاباش، یہ تعلیم ہے، اسی کی تقلید کرنے کا تم کہتے ہو؟ تو مقیم مفتی صاحب پہلے تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ماں سے تقلید کرا لو، پھر ہمیں کہنا کہ مقلد بنو۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ حنفی ہو کہ یوسفی ہو؟ کیا ہو؟ آپ تو حنفی ہو نا، تو ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرو۔ کوئی آپ کے لڑکے کا بلاత్కాر کر دے تو اس کی گردن نہ کاٹیں، اسے بس کھلا بجا جو تھوڑی بہت سزا بنتی ہے وہ تعزیر میں دیں۔ ہو آپ حنفی، فتوے لیتے ہو امام ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں، یا تو تم یہ کہو کہ ہم حنفی نہیں ہیں، ہم یوسفی اور شیبانی ہیں۔ ہو تم حنفی، بات کرتے ہو، تمہیں کیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے ساتھ؟ تم تو حنفی ہو، حنفی ہو تو ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرو نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔